وہ تو کہہ سکتا ہے میں نے تمہیں حسن پری دیکھ کے شادی کی تھی، اب تم خوبصورت نہیں رہی، اور وہ بالکل سچا ہے، اب میں تمہارے ساتھ نہیں نبھا سکتا کہ تم وہ حسن کا مرقع نہیں رہی، یا وہ تم اب ایک بت کی طرح نہیں رہی جس کو میں بیٹھ کے پوچھتا ہی رہوں، لہٰذا میں تمہیں چھوڑتا ہوں۔ مال کی وجہ سے شادیاں ہوتی ہیں، لوگ سوچتے ہیں بڑے گھر کی لڑکی ہے، لاکھوں کا جہیز ملے گا، جب لڑکی آئی پتہ چلا وہ تو سب تھا ہی ایسے ہی، کریڈٹ کا معاملہ تھا، کچھ بھی نہیں ہے، شادی ناکام ہو گئی۔ ساس بھی تانے دے گی، شوہر بھی کہے گا میں نے تو سوچا تھا گاڑی ملے گی، میں نے تو سوچا تھا گھر کی چابیاں مل جائیں گی، جب وہ ملا نہیں، بہانے الٹے سلٹے کر کے لڑکی واپس کر دی جائے گی۔ اور باقی رہ گئی بات خاندان کی بنیاد پہ جو شادیاں ہوتی ہیں، آج کے بھی اس دور میں لوگ صرف اپنی عظمت کو بوجھنے کے لیے خاندان میں شادی کرتے ہیں، کیونکہ ان کی نظر میں ہماری فیملی سے علاوہ کوئی فیملی اچھی ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، نبھا کے لیے عادات کی یکسانیت ماحول کے لیے اچھا ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنے میں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کہ اگر مثال ہے کہ آپ شیخ ہیں اور آپ کہیں کہ مجھے شیخوں میں کرنا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سوچنا کہ شیخوں میں کریں گے کیونکہ یہ بڑے اعلیٰ ہوتے ہیں اور دوسرے سارے گھٹیا ہوتے ہیں، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں ان تینوں میں سے کون سی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہے؟ کوئی بھی نہیں رہی۔ لیکن اس کے برعکس اگر دین ہے تو دین انسان کو دنیا کے طریقے بھی سکھا دیتا ہے، دین کے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے اپنی بچیوں کے نکاح کرنے ہو، یعنی بہنوں کے یا بیٹیوں کے، تو دیندار کا انتخاب کرو۔ کیوں؟ کہ وہ اگر اس کو خوش نہیں بھی رکھے گا تو اس پہ ظلم نہیں کرے گا، اور یہ بات بہت بڑی حقیقت ہے۔ جو صحیح متقی، جو اللہ سے ڈرنے والا شخص ہوتا ہے نا، وہ ظالم نہیں ہوتا، نہ وہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم برداشت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ آپ کی بیٹی کو ہر روز باہر گھمانے نہیں لے جائے گا، ٹھیک ہے وہ اس کو ہر وقت شمع محفل نہیں بنائے گا، اس کو ہر عید پہ نئے جوڑے اور چوڑیاں نہیں دلائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اس کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ اس کو چیٹ نہیں کرے گا، وہ اس کو بیوی رکھ کے اور ساتھ 4 مسٹریسز نہیں رکھے گا، اس کی نگاہیں پاک ہوں گی۔ اس کو اگر تسکین چاہیے تو اپنی بیوی سے چاہیے، اور اب دیکھیے جو دیندار ہوگا اس کی بیوی جیسی بھی ہوگی وہ اس کے ساتھ خوش ہوگا۔ کیوں؟ کہ نگاہ پاک ہے، کسی اور طرف نگاہ اٹھی نہیں۔ آج نگاہیں اٹھتی ہیں، غیروں کی طرف اٹھتی ہیں، ماڈلز کی طرف اٹھتی ہیں، ان خواتین کی طرف اٹھتی ہیں جن کا کام ہی صرف جسم کو سجانا ہے، تو ان کو دیکھنے والے شوہر پھر اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی چاہیں گے، اور بیوی تو ویسی ہو نہیں سکتی، وہ تو گھر کی ایک صاف ستھری سیدھی سادی پلی ہوئی عورت ہے، لڑکی ہے، اس کو اتنے لچھن نہیں آتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ لوگ شادی کرتے ہیں، لڑکا کہتے ہیں مجھے اس کو نہیں رکھنا۔ کیوں نہیں رکھنا؟ مجھے تو فلاں جیسی چاہیے تھی۔ یعنی ماں ہے وہ روک کے آتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا ہے وہ شادی ہم نے کی خاندان کی لڑکی سے، لڑکا نہیں نبھا رہا۔ کیوں؟ کیا کہتا ہے؟ نام لے کے بتاتی ہیں، کہتا ہے فلاں جیسی سے کرنی تھی۔ دیکھو ہم پہ کیا ظلم ہو گیا، پتہ نہیں کس گناہ کی سزا ملی، خاندان میں جھگڑے پڑ گئے۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ اس کو وہ دکھائی کس نے تھی؟ کس نے بتایا اس کو کہ وہ عورت جو فلموں میں کام کرتی ہے، جب شادی سے پہلے یہ گھنٹوں ٹی وی دیکھتا تھا یا آپ کے سامنے موویز دیکھتا تھا، کیا یہ ایک دن میں ہو گیا؟ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں سزا مل کس چیز کی رہی ہے، سوچ خود الٹی کر دیتے ہیں، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بات بگڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک اگر وہ اپنے بچی کا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے یا بیٹے کا ڈھونڈ رہا ہے، یا پھر آج کے دور میں تو لوگ خود بھی ڈھونڈتے ہیں، لوگوں نے آزمائشوں سے ہی نکال دیا ماں باپ کو۔ پہلے کہتے تھے جوتے کھستے ہیں بچوں کے رشتے ڈھونڈتے ہوئے، بچوں نے کہا آج ہم خود ہی ڈھونڈ لیں گے، بس آپ کو بتا دیں گے وقت پہ۔ لوگ آج اس پہ بھی بڑے خوش ہیں کہ چلو شکر کرو اس نے ہمیں بتا تو دیا کہ آج رشتہ میرا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں نے تمہارے ہم جنس جوڑے ڈھونڈے، اور آج کی ماں کہتی ہے کہ میں بیٹے کے لیے پری لاؤں گی۔ پری ہم جنس ہے، کہاں سے رشتے بنیں گے؟ ذرا کبھی سوچا جائے۔ یاد رکھیے کہ جو رشتہ ڈھونڈنے کا وقت ہوتا ہے نا، ہمارا اصل کھلتا ہے۔ بڑے بڑے دین کے جو خول چڑھے ہوتے ہیں نا اوپر، لوگوں کے اندر نام بڑے بڑے مشہور ہو چکے ہوتے ہیں، ہمارے رشتوں کے انتخاب کے وقت میں وہ ٹوٹتے ہیں۔ ہم اصل میں ہیں کیا، ہماری ترجیحات کیا ہیں، ہماری پرائرٹیز کیا ہیں، وہ ہمیں اس وقت پتہ چلتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر واقعی چاہتے ہیں کہ گھر میں سکون ہو تو اچھے دیندار رشتے ڈھونڈیے۔ اب دیکھیے کہ جو عورت آئے گی، جو لڑکی آپ کے گھر میں آئے گی، آپ صرف یہ سوچ کے لا رہے ہیں کہ یہ خوبصورت بڑی ہے، دولت مند بڑی ہے، اگر اس میں یہ چیز بھی سمجھ میں رہے کہ یہ کل آنے والی نسلوں کی امین ہے، یہ میرے پوتوں اور پوتیوں کی ماں بنے گی، کیا وہ عورت اس قابل ہے کہ وہ ایک دیندار بچوں کو پال سکے؟
وہ بیوی بھی بنے گی. کیا اس لڑکی کو شوہر کی تیمارداری کرنا اور شوہر کو خوش رکھنا بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہم دیکھتے بھی ہیں نا، دین تو اتنا کو دیکھتے ہیں، ہاں وہ ساتھ مل کے رہتی ہو، ہاں وہ ساس سسر کی خدمت کرے، ہاں وہ گھر میں آتے ہی الگ رہنے کا مطالبہ نہ کرے. یعنی ہم دین بھی وہ دیکھتے ہیں جو ہماری دنیا کو مزید بڑھا دیتا ہے. تو لہٰذا سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں دنیا میں کہ جس سے انسان کسی کے دین کا جائزہ لے سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک پہلا قدم ہے. پہلی سیڑھی غلط ہوتی ہے نا تو اگلی بھی غلط جاتی ہے. بعض دفعہ بعض بہنیں پریشان ہوتی ہیں، دین کی طرف آتی ہیں، سمجھ آنے لگتی ہے، چینج ہو گئی. اب رونا کیا آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں بچوں کو دیندار طور پہ پالیں، شوہر تعاون نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں وہ اسلامی اسکول جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیاوی اسکول میں، اور سو آن جیسی بھی. تو میں کہتی ہوں اب سوچیں یہ آپ کے گھر میں ہر وقت جو جھگڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ اس کا نتیجہ کیا نکالتی ہیں کہ ہاں انتخاب غلط تھا، صحیح مرد کا انتخاب نہیں ہوا ہماری شادی کے لیے. یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا. بعض خواتین پریشان ہوتی ہیں مرد نماز نہیں پڑھتے، اب کیسے ان کو پڑھائیں؟ انہوں نے کبھی پڑھی نہیں. بھئی جب رشتہ ہوا تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں پوچھا کہ کیا لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ایسے وقتوں میں تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسی باتیں نہ پوچھو، بدمزگی ہوگی، خود ہی پڑھ لیں گے. اور کبھی غریب کوئی آ جائے رشتہ تو کہتے ہیں شادی کر دو، کوئی بات نہیں، آدھے کی دولت. اس وقت ہم نہیں ٹرسٹ کرتے دولت کی وجہ، حالانکہ اس کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تسلی بھی دے دی. سورہ نور میں آتا ہے کہ اگر کوئی تنگ دست ہے، کوئی فقیر ہے، تم نکاح کر دو، اللہ غنی کر دے گا. اور رزق بڑھ جاتا ہے نکاح کرنے سے. اس پہ تو ہم رزق نہیں لیتے. اس وقت تو ہماری نظر ہوتی ہے بڑی بڑی ڈگریوں پہ، بڑی بڑی چیزوں پہ. اب دیکھیے کہ ایک لڑکا ہماری بیٹی کی زندگی میں آ گیا. اب ذرا سوچئے کہ اگر اس لڑکے کے کسی اور عورت سے بھی تعلقات ہیں، اب وہ سی اے ہے، وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ انجینئر ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ مہینے کے $20,000 گھر کے اندر کما کے لا رہا ہے، لیکن اگر آپ کی بیٹی کے لیے وہ اس کا ہی نہیں ہے، اس کا دل اس کا نہیں، اس کی دماغ اس کا نہیں، تو آپ نے کیا دیا؟ سونے کے چمچوں سے کیا کھائے گی وہ؟ اگر پلیٹیں سونے کی آ گئیں تو کیا ملے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جتنا دل خوش ہوتا ہے اتنی ہی چیزیں اچھی لگتی ہیں. انسان ایک کٹیا میں ہو لیکن محبت سے رہے تو اس میں اس کا دل خوش ہوتا ہے. تو بہرحال اس کا بعد اگلا جو مرحلہ جس کا گھروں کے پرسکون ہونے میں بہت بڑا دخل ہے وہ کیا ہے؟ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ اب رشتہ ہو گیا، مطلب جہاں بھی دیکھا اچھا لے لیا. دوسری چیز جو ایفیکٹ کرتی ہے وہ کیا ہے کہ شادی کے موقع پر، یعنی شادی کے موقع پر اسراف اور تبذیر سے بچا جائے. بیجا رسومات، بیجا دکھاوا بعض دفعہ ساری زندگی کی بے سکونی کا باعث بن جاتا ہے. میں پرسنلی ایسی فیملی کو جانتی ہوں کہ صرف شادی کے موقع پہ جو رنجشیں ہوئیں اس کی وجہ سے گھر ٹوٹ گیا. کیوں؟ لڑکے کی ماں کو اس بات پہ بڑا غصہ تھا کہ جب ہم گئے تھے تو ہمیں اونچی کرسیوں پہ نہیں بٹھایا، ہمیں نیچے بٹھا دیا، کوئی خاص پروٹوکول نہیں دیا. لڑکے کے باپ کو اس بات پہ بڑا غصہ تھا کہ جب ہماری طرف سے مووی مین ساتھ گیا تھا تو لڑکی کے دادا نے یا کس نے اس کو کہا تھا خبردار تم آگے آئے تو اس گھر میں مووی نہیں بنے گی. تو انہوں نے تو ہمارے بےزتی کر دی. آپ سوچ سکتے ہیں صرف اس موقع کی، یعنی اتنے چاؤں سے ہوئی ہوئی شادی، ارمانوں کے ساتھ ہوئی ہوئی شادی، صرف چند دن کے بعد تان و تشنی کا شکار ہوئی، 2 خاندانوں میں پھوٹ پڑی اور رشتہ ٹوٹ گیا. وجہ کیا بنی؟ اس موقع کی خرافات. ہم جب بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو اس میں کچھ نہ کچھ غلط کر دیتے ہیں. کم کریں گے نا تو ٹھیک ہوگا. میں اس کی مثال دوں گی. بعض دفعہ آپ کسی کی خاطر میں 10 کھانے پکاتے ہیں، آپ تو سوچتے ہیں کہ وہ کھانا کھا کے جائے تو بس کہے گا آج ایسی دعوت تو میں نے کہیں کھائی نہیں، واہ کیا کھانا کھلایا انہوں نے، خوب واہ واہ ہوگی. لیکن ہوگا کیا؟ 10 کھانوں میں ضرور ہی چانسز بڑھ جائیں گے کہ ایک میں نمک کم تھا، اس میں گوشت بنا نہیں تھا. وہ 10 تنقید کرنے کے مواقع آپ کو ان کو مل گئے. ہاں سب ٹھیک تھا بس یہ نہیں تھا ٹھیک، ہاں چاول ذرا کھڑے تھے. لوگ کرتے ہیں نا ایسی باتیں. اور اگر آپ نے 2 چیزیں پکائی ہوتی تو آپ کا چانس کم ہوتا باتیں سننے کا. یہ کوئی کہے گا نا 2 پکائے تھے لیکن تھے اچھے. ہم جتنی زیادہ کوششیں کرتے ہیں نا لوگوں کو خوش کرنے کی، لوگ اتنے ہم سے ناراض ہوتے ہیں. اور اس موقع پہ آپ دیکھیے کہ جو رشتے اللہ کے نام پہ جڑتے ہیں وہاں کام سارے ہوں شیطان کی فرما برداری کے. ایک لمحے کے لیے سوچیں ذرا، برکت ہوگی؟
میں نے دیکھا ہے وہ ماں باپ